السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی کہانی شروع کریں گے۔ اس کتاب میں حضرت یوسف کی زندگی کے کچھ چند واقعات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، بھائیوں کا حسد، قیدیوں کا خواب، بادشاہ کا خواب، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا۔ تو ایک دو واقعات اس کے علاوہ بھی ہیں، چند ایک واقعات۔ چلیں سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب پڑھ کر سناتی ہوں میں آپ کو۔ پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو نہ پہنچے تھے کہ آپ علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا۔ خواب میں 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی اور سورج اور چاند سے مراد والدین تھے جو آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر گھبرا گئے اور والد بزرگوار سے خواب بیان کیا۔ والد بزرگوار سمجھ گئے کہ عنقریب یوسف علیہ السلام کو عظیم منصب عطا کیا جائے گا اور ان کے بھائی اور والدین ان کے سامنے سر جھکائیں گے۔ اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ ان سے حسد کریں گے اور کہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اگلا ہے جی بھائیوں کا حسد۔ پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، اور یہ ان کا حسد ہی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ والد بزرگوار کو آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ وہ سب انہی کی اولاد تھے۔ ان بھائیوں کا حسد ہی تھا جس نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو قتل کریں یا کسی ویرانے میں چھوڑ دیں جہاں سے واپس لوٹ نہ سکیں۔ اس طرح باپ کی ساری محبت و توجہ انہیں حاصل ہو جائے اور اپنے اس گناہ پر وہ بعد میں توبہ کر کے تائب ہو جائیں گے۔ جب سب بھائی اس پر متفق ہو گئے تو ان میں سے ایک نے کہا، یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ سے کہا کہ وہ آپ علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگرچہ اچھا نہ لگا، اسی لیے انہوں نے اپنے خوف کا اظہار بھی کیا، مگر بھائیوں نے کہا ہم یوسف علیہ السلام کی جانب سے کسی قسم کی لاپرواہی نہیں کریں گے، اور اگر یوسف علیہ السلام کو ہمارے ہوتے ہوئے کچھ ہو گیا تو ہمارے لیے بڑی ندامت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جب اصرار بڑھ گیا تو والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جیسے ہی بھائی آپ علیہ السلام کو لے کر والد بزرگوار کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر وہ ایک اندھے کنویں پر لے گئے، آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی، تمہیں اس مصیبت سے نجات ملے گی اور تمہارے بھائی تمہارے پاس سوالی بن کر آئیں گے، وہ تم سے ڈریں گے اور انہیں علم نہ ہوگا کہ تم یوسف علیہ السلام ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں پھینک کر اور قمیص خون آلود کر کے رات کے وقت روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے اور کہا، ہم بھائی کی جدائی میں روتے ہیں۔
اسی لیے بہت سے بزرگوں کا قول ہے ظالم کی شکایت کہیں تمہیں دھوکہ میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ بے شمار ظالم ایسے ہوتے ہیں جو رویا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے رونے کو اس مثال سے بیان کیا ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں روتے ہوئے اس لیے آئے کہ اپنے جھوٹے رونے کو چھپا سکیں۔ ان کا بہانہ یہ تھا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑا اور دوڑ لگانے چلے گئے۔ ہماری غیر موجودگی میں بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ انہوں نے باپ سے کہا ہمیں سچا مانے یا نہ مانے، کیونکہ اگر ہم سچے بھی ہیں تو آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر ہم قصوروار نہیں تو آپ قصوروار ٹھہرائیں گے۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو نہ کھا جائے، اور ہم نے وعدہ کیا تھا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ یہ سارا بچوں بھائی بہانہ کر رہے ہیں، اپنے والد سے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کا خون آپ علیہ السلام کی قمیص پر لگایا تاکہ والد یقین کریں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ قمیص پھاڑ دیں تاکہ ان کا جھوٹ سچ ہو سکے۔ جب شک کی علامات واضح ہوئیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا انہوں نے عداوت کی وجہ سے ایسا کیا ہے، اور وہ جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر کم سینی میں ہی ایک رعب و دبدبا تھا، اور اللہ تعالیٰ انہیں نبوت سے سرفراز کرنے والا تھا۔ اسی حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے الگ تھلگ رکھا اور اب اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے من گھڑت کہانی سنا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جواباً کہا تمہارے نفوس تمہیں غلط راستہ پر لے چلے ہیں، اور میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کروں گا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔